تو شہباز شریف کے سفر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. ہم فوکس کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب ملک کے فائنانس منسٹر بنے ہیں 39 میں. آج انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی فارن آفس میں جا کر اپنی سیٹ بھی سنبھالی. آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فارن آفس کے نمائندگان نے ان کو گریٹ کیا. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے کام کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں. اب جو ان کے سامنے چیلنجز ہیں اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا آنے والے دنوں میں، لیکن چند ایک حقائق جو ہیں ان کی اس نئی ذمہ داری کے حوالے سے تجزیاتی طور پر ہمیں اس کا احاطہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ سب کو توقع یہ تھی کہ وہ فائنانس منسٹر بنیں گے، ان کو خود بھی یہی توقع تھی کہ وہ فائنانس منسٹر بنیں گے. اچھا، یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو رہا کہ فائنانس منسٹر کو فارن منسٹر کا عہدہ دیا گیا ہے. اس سے پہلے نون لیگ کے بڑے ایک ستون ہوا کرتے تھے مرحوم سرتاج عزیز صاحب، وہ ملک کے فائنانس منسٹر رہے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر اور مشیر کے طور پر انہوں نے کام کیا اور انہوں نے اپنا نام بنایا. ان کے آخری ایام سے پہلے جب وہ متحرک تھے تو ان کی وجہ شہرت خارجی امور ہی تھی اور اسی حوالے سے وہ جانے جاتے تھے اور تحریر بھی کیا کرتے تھے. اسحاق ڈار صاحب کا بہرحال چیلنج یہ ہے کہ خارجی امور سے ان کی جو انگیجمنٹ ہے وہ فائنانس کے زاویے سے ہے. انہوں نے بین الاقوامی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے. انہوں نے بین الاقوامی طور پر اگر کسی لیڈر سے بات بھی کی ہوئی ہے، ملاقات بھی کی ہوئی، تو اس کا جو سیاق و سباق تھا وہ ہمیشہ فائنانس تھا. اب وہ فائنانس والا سیاق و سباق مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے. ذاتی طور پہ ظاہر ہے ان کے لیے ایک دھچکا بھی ہے، کیونکہ ان کا طرہ امتیاز، ان کی وجہ شہرت، ان کا تمام اعتماد اور ان کا تمام سٹیچر جو انہوں نے اپنے حساب سے بلڈ کیا ہے وہ سب کا سب فائنانس کے زاویے سے بلڈ کیا گیا ہے. فارن افیئرس کے اندر ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی دلچسپی کا اظہار کیا، نہ انہوں نے اس بیک گراؤنڈ کو جو فائنانس انہوں نے حاصل کیا کبھی فارن افیئرس کے لیے انہوں نے استعمال کیا. باہمی تعلقات کے اوپر بات چیت وہ ضمناً کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں پہ آپ کو خارجی امور کے اندر دلچسپی نظر نہیں آئی. اب ان سے فائنانس کیوں لیا گیا ہے اس کے بارے میں دو تھیریز ہیں. ایک تو یہ کہ میاں محمد نواز شریف کے قریب جو بھی لوگ ہوں گے ان کو کلیدی عہدوں سے دور رکھا جائے گا. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا فارن افیئرس کلیدی عہدہ نہیں ہے؟ وہ بہت کلیدی عہدہ ہے، لیکن اس پر میں ابھی آتا ہوں کہ کلیدی عہدہ ہونے کے باوجود اس پر آپ امپیکٹ زیادہ کیوں نہیں جنریٹ کر سکتے. تو بہرحال ایک تو تھیری یہ ہے کہ نواز شریف کے قریبی لوگوں کو قریبی اور اہم ترین منسٹریز سے دور رکھا جا رہا ہے، یا ان کو ایسی منسٹریز دی جا رہی ہیں جن منسٹریز میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول اور اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. اس سے آپ کو اس بات کی وضاحت ہوتی ہوئی نظر آتی ہوگی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ فارن افیئرس اگرچہ کلیدی منسٹری ہے، لیکن یہاں پر آ کر امپیکٹ جنریٹ کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کوئی ایسا پاکستان کا باہمی تعلق واسطہ نہیں ہے جہاں پر موجودہ آرمی چیف نے پچھلے آرمی چیفز کی طرح اپنا ذاتی تعلق واسطہ نہ استعمال کیا ہو، اپنے آفس کے ذریعے ان کے ساتھ انگیج نہ کیے ہوں، امریکہ کے ساتھ ہوں، چائنا کے ساتھ ہوں، یو اے کے ساتھ ہوں، سعودی عرب کے ساتھ ہوں، قطر کے ساتھ ہوں، عمان کے ساتھ ہوں. آپ لسٹ میں اضافہ کرتے جائیں ممالک کا اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس پر جو بھی شخص آتا ہے وہ ان تمام ممالک کے ساتھ اپنے باہمی روابط رکھتا ہے. دوسرا جو تھیری چل رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں وہ یہ کہ ایک فائنل ایکنالجمنٹ آ رہی ہے ان کے بارے میں کہ ان کی وجہ سے جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے اس کے ساتھ بات چیت جو فوج کے جو اپنے زعماء ہیں ان کے مطابق بہت کلیدی ہے پاکستان کے لیے، اس کے اندر رکھنا پڑ سکتا ہے. تو آپ کسی طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ رکھنے والی یا رپھڑ والی انگیجمنٹ نہیں چاہتے، آپ سموتھ قسم کا انٹریکشن چاہتے ہیں. اور آپ کو سموتھ انٹریکشن کے لیے ایک بینکر ہی چاہیے، کیونکہ بینکر سے ذرا سموتھ بات کوئی کر نہیں سکتا. ظاہر انہوں نے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں اور پیسے کے ذریعے پھر اپنے پیسے بنانے ہوتے ہیں اور کچھ اس میں سے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں. تو بہت ہی آپ سموتھ طریقے سے کام کرنے والے ہوں گے تو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر پائیں گے، دوسروں کے پیسوں کے ذریعے آپ اپنا کام چلا پائیں گے. اگر آپ رپھڑی انداز سے اور اپنا معاملہ لے کے آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کریں تو آئی ایم ایف بالکل ٹالریٹ نہیں کرے گا. یہ ایشو اسحاق ڈار صاحب کا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے صرف انہی کا ایشو نہیں رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر جس کو عمران خان اپنا مین بیٹسمین کہا کرتے تھے، اس کو سائیڈ لائن کرنا پڑا، اس کو ہٹانا پڑا، کیونکہ ان کے بارے میں آئی ایم ایف کا خیال تھا کہ وہ بہت زیادہ
تیاری کر کے نہیں آتے اور ان کا اپنے ویوز ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آئی ایم ایف کی طرف سے جو فریم ورک ہے اس کے اندر اسحاق ڈار فٹ ان نہیں ہوتے. اب اسحاق ڈار صاحب فائنانس سے ہٹ کے فارن افیئرس کے اندر آئے ہیں. فارن افیئرس کے اندر ان کو کوئی بڑا تجربہ نہیں ہے اور وہ حادثاتی طور پر یا واقعاتی طور پر انہوں نے یہ چارج اسیوم کیا ہے. بتایا یہی جا رہا ہے جی کہ ان کی اپنی مرضی ہے, تو ظاہر ہے اپنی مرضی کے ساتھ ہی گئے ہوں گے. لیکن اگر آپ ترجیحات میں وہ دیکھیں تو ترجیحات میں فارن افیئرز جو ہے اسحاق ڈار کی ترجیحات کے اوپر ٹاپ موسٹ کیریئر وائز آپ کو نظر آتا نہیں. انہوں نے اپنا تمام کا تمام سی وی جو ہے پولیٹیکل ویٹیج جو انہوں نے گین کیا ہے وہ فائنانس کے ذریعے کیا. اب چیلنج ان کے لیے یہ ایک نئی نویلی فیلڈ ہے. یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. آلریڈی ہی از کرامپڈ فار اسپیس. تو انتظامی امور کے اندر ان کو زیادہ فوکس کرنا ہوگا. بڑا دلچسپ ہوگا کہ فارن آفس کے جو سواف قسم کے بابوز ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے طریقہ کار کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل مائنڈیڈ ہیں, وہ چیزیں بھولتے نہیں ہیں, وہ فائلز مینٹین کرتے ہیں. بائی پروفیشن بائی ٹریننگ ہی از این اکاؤنٹنٹ. یو کین اونلی امیجن کہ جب ایک پاورفل اور سیزنڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے جو فائنانس کے تمام زاویوں کو سمجھتا ہے اور انتظامی امور سے واقف ہے اور سیاسی طور پر انڈورسڈ بھی ہے, جب وہ آفس لے گا تو پھر فارن آفس کے ساتھ اس کا انٹریکشن جو ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. سو بی ریڈی. آپ کو یہاں سے خبریں بھی ملیں گی. جو اہم تعیناتیاں ہیں ایمبیسڈوریل وہ بھی بڑی دلچسپ ہوں گی. کہیں پر اگر کوئی سفارشی لگائے ہوئے ہیں اور فارن آفس کے جو آپریشنز ہیں ان کے اندر آپ کو پرانے زمانے کی چھاپ نظر آتی ہے تو اسحاق ڈار اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ بڑے اسٹریٹجک پلین کے اوپر ان کے پاس اسپیس نہیں ہے. اب وہ ہندوستان کے ساتھ جا کے تعلقات تو بہتر بنا نہیں سکتے, امریکہ کے ساتھ براہ راست جا کے بات چیت تو کر نہیں سکتے. یہ تمام دروازے یا ٹیبل وہ ہیں جن میں سے آلریڈی آرمی چیف گزر چکے ہیں اور یہ وہ ٹیبل ہیں جو آلریڈی لگ چکے ہیں. اس کے اوپر بیٹھ کے آپ بہت زیادہ نیگوشیشنز کر کے کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں کر سکتے. اور یاد رہے کہ اسحاق ڈار کا پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف نہیں ہے. اسحاق ڈار کا پرائم منسٹر میاں شہباز شریف ہے, اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ مکمل طور پر انیشیٹو بہت بڑا, جس سے ذرا سا بھی کوئی ریپلز کریٹ ہوں, لہریں کریٹ ہوں, اس سے اجتناب برتتے ہیں. اور خارجہ امور کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بالکل اپنے ہاتھ صاف ہی رکھنے ہیں. ہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر ان کو پش آئے گی تو وہ کریں گے, ورنہ اس کے علاوہ آپ بھول جائیں کہ وہ کوئی بہت بڑا انیشیٹو لیں گے. تو اگر پرائم منسٹر انیشیٹو نہیں لے رہا تو ذرا فارن منسٹر بھی انیشیٹو نہیں لے رہا. یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب کابینہ کے اندر جب بیٹھے ہوں گے, جب وہاں پر ظاہر فائنانس کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہوں گے, تو جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی جبلت میں اٹس ان ہز بلڈ اسٹریم, وہ فائنانس کے اوپر بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے اور اپنے خاص انداز سے بات کیے ہوئے کیے بغیر رہ نہیں سکتے. تو کیبنٹ میٹنگز جو ہیں اس کے اندر آپ کو ایک فل ٹائم فارن منسٹر ملے گا اور ایک غیر رسمی طور پر فل ٹائم فائنانس منسٹر بھی ملے گا, جس کو فائنانس سے ہٹا کر فارن منسٹری کے اندر ڈالا گیا کیونکہ موجودہ نظام کا خیال ہے, اور میں اس کو حکومت نہیں کہتا, میں نظام کہتا ہوں, یہ موجودہ نظام کا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ فائنانس منسٹری کے اندر فٹ ان نہیں ہوتے. اسحاق ڈار کے جو نقاد ہیں, میں ابھی محمد زبیر کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ان کو تو بڑی خوشی ہے اور ان کے خیال کے مطابق کہ اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹری سے نکال کر فارن افیئرز میں بھیجنے سے ان کا یہ آرگومنٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی تباہی کی ہے. میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ تباہی افراد نہیں لاتے, تباہی نظام لاتا ہے. افراد ظاہر ہے اس کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر اسحاق ڈار صاحب تباہی لا رہے تھے تو باقی نظام اس وقت کیا کر رہا تھا. یہی میرا آرگومنٹ عمران خان کے بارے میں ہے کہ عمران خان اگر تباہی لا رہا تھا تو دوسرا نظام وہاں پر کیا اس وقت چنے پکا رہا تھا یا پائے پکا رہا تھا, کیا کر رہا تھا, تو وہ کام کیوں نہیں کر رہا تھا جب عمران خان تباہی لا رہا تھا. لیکن اسحاق ڈار کے نقادوں کو جو فائنانس کے حوالے سے ان کے پیچھے پڑے رہے ہیں, اب ان کو زیادہ کھل کے کھیلنے کا موقع ملا. اب چونکہ وہ فائنانس منسٹر نہیں ہیں اور فارن منسٹر ہیں تو ان کو رد عمل بھی جچے تلے انداز سے دینا ہوگا, جس حوالے سے وہ کوئی زیادہ مشہور نہیں ہے. جب وہ ہتھے سے اکھڑتے ہیں تو بہت زیادہ اکھڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ جب ان پر بار بار یہ تنقید آئے گی کہ جی دیکھا نا آپ کو فائنانس سے ہٹا کر فارن افیئرس دیا گیا, تو پھر اس کا جواب وہ کیسا دیتے ہیں. یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ فارن افیئرس کے اندر جہاں پر میں نے پہلے بتایا کہ دروازوں میں سے فوجی سربراہ گزر چکا ہے, ٹیبلز آلریڈی سیٹ ہو چکے ہیں, وہ اپنا نیا نام کیسے بنائیں گے. لیکن ہیں بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس یہ.